سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ جو کچھ مودی سرکار چاہتی تھی وہ بظاہر ابھی تک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ خود ان کے اپنے ملک میں بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ انہوں نے جو اے پی سی بلائی تھی اس میں اپوزیشن لیڈرشپ نے ان کے ڈیفنس منسٹر کو جب یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے حفاظتی اقدامات کیا تھے، اور وہاں پر کیا فوج موجود نہیں تھی، کیا پولیس تعینات نہیں تھی، اور جن لوگوں نے دہشت گردی کی کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، تو وہ کوئی مناسب جواب نہیں دے سکے، اور انہوں نے یہ بات مان لی کہ یہ ہماری ایک انتظامی کمزوری تھی۔ اور دوسرا، کل آپ دیکھیں کہ جب ان کے آرمی چیف پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہیں یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا وہاں پر انتظام موجود نہیں تھا، کیا وہاں پر فوج موجود نہیں تھی، تو وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کہی ہے کہ اس کو عالمی طور پہ تائید حاصل نہیں مل سکی، تو میں نے کل بھی ایک بات آپ سے کہی تھی کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ امریکہ سمیت تمام اہم ممالک نے اس کی مذمت کی تھی اور پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان نے اپنا کیس پیش کیا تھا کہ جی یہ جو سارے واقعات بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے انڈیا ہے، اور اس کے شواہد پاکستان کے پاس موجود تھے۔ جہاں تک مودی صاحب کی بات ہے، مودی صاحب سب سے زیادہ امبیرسمنٹ سے دو چار ہے، اس لیے کہ جو یہ تماشا وہ پاکستان کے خلاف لگانا چاہ رہے تھے، خود یہ اس کی گرفت میں آ چکے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہاں کی جو عوام ہے کیا وہ بھی جنون سے شکار ہے، میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2013 سے پہلے کا ہندوستان ایسا نہیں تھا، وہ لوگ مذاکرات کی بات کرتے تھے جیسے پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے، جیسے پاکستان تحقیقات کی بات کرتا ہے، اور مذاکرات کی بات دنیا کی سیاسی تاریخ میں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک خدشہ ہے، میں آج یہاں پہ ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد وہ تحقیقات میں تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، لیکن وہ جو کشمیر کے اندر ایک قیامت صغریٰ برپا کیے ہوئے ہیں، پھر وہی حملے، چھاپے، قتل و غارت، اور یہ ایک نیا غزہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں، وہی جو کچھ غزہ کے اندر اسرائیل نے کیا ہے، اور اسرائیل کے لوگ بھی مقبوضہ وادی میں موجود ہیں، اور اس طرح کی انفارمیشن آپ کو یاد ہوگا کہ قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کچھ مخصوص لوگ وہاں پر آئے ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود ہے، یہ وہاں پر غزہ کی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی بات یہ ہو گئی، میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کی توجہ اس صورتحال پر دلائی گئی تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، متنازع مسئلہ، اور بیٹھ کر یہ آپس میں حل کرے۔ تو کشمیر ایک دفعہ پھر عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس خطے کا فلیش پوائنٹ کشمیر ہے، کشمیر کے اندر مذمتی بیان جاری کیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے، اس میں بھی پہلگام ایڈ کروانا چاہتا تھا بھارت، لیکن وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کا لفظ بیرونی محاذ پر پاکستان کی حکمت عملی نتیجہ خیز ہے، پاکستان نے اچھے کارڈ کھیلے ہیں، پاکستان نے بہت حد تک مودی اور اس کی سرکار کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل یکسوئی اور سنجیدگی اسی بات پہ ہونی چاہیے، جب تک کہ نریندر مودی کی انتہا پسندی، شدت پسندی، قتل و غارت کا عمل دنیا کو اس کا مکروہ، شرمناک اور افسوسناک چہرہ نہیں دکھایا جائے گا، یہ معاملات اسی طرح رہیں گے۔ اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے، اس کی تو ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ مودی صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس پہ جو آپ نے کہا کہ وہاں پر بھی جنونی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اپوزیشن نے بھی اپوزیشن کا حق ادا کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ نریندر مودی کی حکمت عملی کی وجہ سے ہندوستان کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی، لیڈرشپ کبھی شدت پسند نہیں ہوتی، اور اس شخص کا ماضی گواہ ہے جس کے بارے میں خود مغرب، امریکہ نے، برطانیہ نے، کینیڈا نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا تھا، اور وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس پہ سے یہ پابندی ختم ہوئی ہے، اس ملکوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مودی کے دور میں ہی امریکہ اور کینیڈا نے جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی وہاں پر، اس پر بھارت کو بے نقاب کیا۔ اس میں امریکہ کے سب سے کریڈیبل اخبار واشنگٹن پوسٹ کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، بنگلہ دیش میں، میامیر میں انہوں نے کہا، اور ساتھ فکر دیے ہوئے ہیں پاکستان کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے بھی علم میں ہیں کہ یہ نہ صرف دہشت گردی بلکہ یہ ریاستی دہشت گردی کے مرتکب تھے، اور کینیڈا کے پرائم منسٹر کو تو سلام کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے جب رپورٹ آئی اس نے سارا عملہ واپس بھجوا دیا۔ بات یہ ہے کہ جس شخص کا مائنڈ سیٹ ایک دہشت گردی پر مشتمل ہو اس سے کسی خیر کی توقع نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گیند خود انڈیا کے عوام کی کورٹ میں ہے کہ جس کی لیڈرشپ نے اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ ایگزیکٹلی، لیکن بھارت کا جنگی جنون بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہمیں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جو کچھ لندن میں ہوا؟ مودی مائنڈ سیٹ،
انتہا پسندی کا، اور بات یہ کہ آپ دیکھیں کسی بھی ملک کی ایمبیسی اور کمیشن جو ہوتا ہے وہ غیر معمولی اہمیت اور حیثیت کے عمل ہوتے ہیں، اس کے سیکورٹی میجرمنٹس لیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہا پسند تنظیم تھی جس نے اعلان کر رکھا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہائی کمیشن پر لہرایا جانے والا پاکستان کا پرچم تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہائی کمیشن کے عملے نے بڑی جرأت سے، وہ دوڑے نہیں ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا اور بات یہ کہ وہاں کی برطانوی پولیس نے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مودی مائنڈ سیٹ ہے، اور بات یہ کہ یہ جہاں جہاں پر یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ بھگتنا خود ہندوستان کو پڑے گا، اور اس کا جو اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے پہلی دفعہ خارجہ محاذ پر یکسوئی سے، سنجیدگی سے کام کیا ہے، اور وہ ڈیفینسو پہ چلا گیا ہے۔ اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی نسبت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز، پاکستان کی عوام سب کٹھے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں پر پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ایشو آتا ہے وہاں پر قوم متحد ہوتی ہے، اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جھوٹ کی بنیاد پر گڑا ہوا ایک ڈرامہ تھا، وہ بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، اور کوئی وہاں پر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا۔ میں انڈین چینلز دیکھتا رہا ہوں، وہ چیخنے چلانے سے، یہ میڈیا نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہاں پر انڈین میڈیا جو کچھ کر رہا ہے، یہ میڈیا نہیں ہے، یہ موڈی میڈیا ہے۔ اور میڈیا جو ہوتا ہے وہ امن کی بات کرتا ہے، خوشحالی کی بات کرتا ہے، ترقی کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ وہ بیٹھ کے منہ میں سے آگ نکال رہے ہیں، وہ جنگ و جدل کی بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی توہین ہے جو کچھ انڈیا میڈیا کر رہا ہے۔